سب سے پہلے میں اپنی کلینک کی سیل لایا تھا. ہمارا ایک 63 مرلے کا کارنر کا پلاٹ پڑا تھا کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم سڑک پہ اس پہ پیٹرول پمپ بنائیں گے. والد صاحب اور والدہ نے میری خواہش مجھ پہ ڈال دی. طارق جس طرف چلے اسے چلنے دینا, جہاں جائے گا آگے نکل جائے گا. روحانیت ایک کائنات ہے, ایک دنیا ہے جہاں میں اب نہیں پہنچ سکا. اس موضوع پہ بات کریں, ہم چلتے رہیں گے. وہ جسے کہتے ہیں مہد سے لہد تک. تو اگر میں جیسے آپ نے وہ بس کا ذکر کیا اور اس کا, تو یہ جب سفر آپ طے کر رہے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس بات کی آپ کی اماں نے سب سے زیادہ تاکید آپ کو کی, یا جس پہ شاید گوشمالی بھی ہو سکتی ہے, جس پر کوئی وہ بات نہیں, وہ کیا رہی؟ سب سے پہلے میں اپنی کلینک کی سیل لایا تھا 1250. اچھا جی. 1991 میں. ٹھیک ہے. اماں کے ہاتھ پہ رکھی تو 1250 بڑی سیل تھی. 91 بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پوچھنے لگے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ پوچھا انہوں نے فوراً؟ اللہ. میں کہ حلال ہے, کہ نہیں. میرے بھی استاد تھے اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے بھی استاد تھے, بہت بڑے فقیہ بھی تھے. فرمانے لگے ان سے پوچھ کیا, یہ میری دوا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میری مزدوری ہے, ہر صاف صاف بتا. پھر ان سے کہے میں نے یہ دوا کے اتنے پیسے لیے تھے اور آج میں 1250 روپے اماں کے ہاتھ میں دیے. تو میں پھر گیا, ان سے پوچھا تو انہوں نے پوچھ کے کہا حلال ہے. میں نے اماں سے عرض کیا حلال ہے, کہا نہیں. پھر بھائی کو بھیجا. طارق نے یہ باتیں کہیں تھی, کیا کہا تھا, کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب. ایسا جواب. ٹھیک. انہوں نے فرمایا تھا میں مطمئن ہوں طارق کا رزق حلال ہے. یہ ویریفائی بھی فردر بھی انہوں نے. والد صاحب کا وصال جب 97 میں ہوا تو ہمارا ایک 63 مرلے کا کارنر کا پلاٹ پڑا تھا کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم سڑک پہ اس پہ پیٹرول پمپ بنائیں گے. تو اماں نے فرمایا کہ وہ مسجد بنا دو والد صاحب کے نام کی, اور ایک لفظ فرمایا کہ پتر حلال حرام کٹھا نہ کریں. حلال حرام کٹھا نہ کریں, چندہ نہ لینا, بس جو آئے اس سے بنا, کسی سے چندے نہ لینا, کیا پتہ کس کا رزق کیسے ہو. پھر فرمایا رزق حرام کے لیے کافر مشرک ہو کے انہوں نے کعبہ کو آدھا کر دیا. جو حتیم ہے کعبے کا حصہ تھا, اتنے پیسے تھے نہیں, انہوں نے حلال رزق پہ کعبے کو تعمیر کیا. مشرکین مکہ نے. تو ہم مسجد کے لیے جہاں سے آئے, جیسے آئے, جس طرح آئے, اماں نے فرمایا. جو 1250 کی بات آپ 91 میں کہہ رہے ہیں, تو آپ نے گھر میں کیا دیکھا کہ یہ کتنی پرائرٹی ہوتی تھی آپ کے ابا جی اور اماں کے درمیان مکالمہ چیزوں کے بارے میں کیسے ہوتا تھا؟ اصل میں باپ دادا پردادا سے, میں کوئی رئیس اعظم تو نہیں کہتا, لیکن رزق کی خوشحالی تھی. جی. 1250 تھے کچھ نہیں, گھر میں آنے سے کوئی دھوم نہیں مچی. لیکن مجھے آج بھی وہ احساس یاد ہے کہ اماں نے فرمایا کہ 1250 جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور پھر والد صاحب بیٹھے تھے اور سب کچھ نہیں بولے, اس ساری کیفیت کو دیکھتے رہے. بس وہ خاموش رہے کہ مجھے احساس ہوا کہ ان کی منشا شامل ہے. لیکن جیسے والدین بچوں کے لیے کچھ کریئر پسند کرتے ہیں, کسی کو ڈاکٹر ہے یا انجینئر, آپ کے بارے میں کیا خواہش تھی ویسے, خاص طور پہ آپ کی اماں کی؟ میرے والد صاحب اور والدہ نے میری خواہش مجھ پہ ڈال دی. اچھا. ذہن میں تھا کہ معالج بنے, ڈاکٹر بنے, فلاں بنے. ہمارے والد صاحب کے ایک بہت مخلص تھے, ہائی کورٹ کے پرانے ریڈر تھے, جسٹس کے, ہائی کورٹ کے جج کے. ٹھیک. عزیز الرحمان صاحب فوت ہو گئے. ان کے لفظ مجھے یاد ہیں, جو انہوں نے لفظ والد صاحب کو 85-86 میں فرمایا, 1985-86 میں, کہ طارق جس طرف چلے اسے چلنے دینا, جہاں جائے گا آگے نکل جائے گا. اچھا, یہ انہوں نے عزیز الرحمان صاحب نے یہ بات. عزیز الرحمان صاحب. ٹھیک. والد صاحب نے فرمایا بیٹا تیرا جو انتخاب ہے, میں نے کہا میرا روحانیت اور حکمت کا انتخاب ہے. انہوں نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا اور میرے ساتھ ہمیشہ شفقت اور سرپرستی فرمائی والدین نے. ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ابا جی کا ایک وہ ذرا, یا وہ جیسے کہہ دیتے کہ ابا جی تیرے آندے نے تو پھر میں دس نہیں آندوں, تو آپ کے ہمیں وہ ڈسپلن کس کے ذمہ تھا, یا تھوڑا پٹائی اگر ہے تو وہ ہوئی کبھی, یا کچھ اس طرح؟ والد صاحب نے کبھی نہیں مارا. نہیں. اور والد صاحب نے سختی کبھی نہیں کی, بس آنکھ ہوتی تھی. آنکھ.
اکھ ہے تا لکھ ہے، اکھ ہے تے لکھ ہے، آنکھ ہوتی تھی. والدہ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی. لیکن والد صاحب کا ایک تھا کہ میں نے والد صاحب کو دیکھا صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہوئے یا کتابیں پڑھتے ہوئے. ذاتی لائبریری تھی، قلمی کتابیں تھیں، ہاتھ کی لکھی دوسری بھی. تو ان کو لٹریچر کا بہت شوق تھا، مطالعہ، ذکر، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، اور ساتھ کتابیں بھی. آج بھی وہ لائبریری ہے، بڑی ہے. بچپن میں کیا ترتیب رہی دن کی؟ وہ جو چھاویں والی بات ہو رہی تھی، تو کیسے دن کا آغاز؟ یار چلے عید کا دن ہمارا لسٹ بنا ہوا ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. اچھا جی. ہماری عید نہیں تھی. ٹھیک. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی لسٹ بنی ہوتی تھی اور ہمیں بٹھاتے تھے، ہم ذہن کرتے تھے کہ کل عید ہے. خاص طور پہ عید الضحیٰ نہیں، کیونکہ وہاں ہم نے گوشت کرنا بنانا. عید الفطر کی بات، چھوٹی عید جسے کہتے ہیں، اس میں لسٹ بنی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام کر. مثلا ہم نے اس دفعہ آج ہمارے فلاں باغ میں جانا ہے، ہمارے باپ دادا کے باغات ہیں، آپ نے فلاں باغ میں جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے. ہم نے اس دفعہ لائبریری کو چھانٹی کرنی ہے، لائبریری کی مرمت کرنی ہے، فلاں. کوئی فرصت نام کی یہ عید کی اسائنمنٹ ہے. عید کی. اچھا. کوئی آج تک سینما نہیں گیا، لوڈو نہیں کھیلی، کیرم بورڈ نہیں کھیلا، بلیئرڈ، گلیاں، وہ گلی ڈنڈا بھی نہیں، زندگی میں کرکٹ، ہاکی، کچھ نہیں. جو مجھے کتاب عید کی عیدی ملتی تھی میں کتابیں خریدتا تھا. میں اپنے بیٹوں کو دکھاتا ہوں، میری باقاعدہ کتاب عید کی عیدی، اس پہ لکھا ہوا ہے 2 روپے کی کتاب خریدی، 2.5 روپے کی خریدی. ایک صاحب تھے، وہ عید کارڈ بیچتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے پاس یہ کتابیں بھی ہوتی تھیں، تو وہ عید کے دن بھی دکان کھولتے تھے. مجھے نام یاد ہے، مشتاق بک ڈپو. اچھا جی. تو ان سے وہ کتابیں لیتا تھا، اور جب تک کتاب پوری پڑھ نہیں لیتا تھا چین نہیں آتا تھا. ہمارے سمن آباد کی چھوٹی مارکیٹ میں ایک ویرائٹی لائبریری تھی، تو ہم نے بڑی اسی طرح بائنڈنگ کی کتابیں لیں. اور وہ جو صاحب تھے، وہ کہاں ہو، وہ اتنے سلیقے کرینے اور پیار سے بات کرتے تھے. بابو بابو کون سی چاہیے، وہ سارا. میں آج سوچتا ہوں کہ وہ لہجہ اتنا آپ پہ اثر کرتا ہے کہ وہ بھی پھر تربیت کا حصہ ہو جاتا. یہ بتائیے کہ اب آج کل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جسے ہم تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ کہتے ہیں، کیسے آپ اپنی اماں کو دیکھیں گے اس معاملے میں؟ اسکول، مدرسہ، یا کیا، کیسے، کتنا دیکھا؟ یا ہمارے گھر میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو حلال حرام پہ بہت نظر تھی، کیونکہ جو بڑے تھے ہمارے خاندان، وہ درویشی تھی، تجارت تھی، ذمہ دارہ تھا. 3 شعبے چلے آ رہے ہیں خاندانی. اچھا، خاندان میں چیز دیکھی کہ اماں رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نا ازاربند ڈالنے والی وہ کنچی نہیں ہوتی، نالے پوڑی، ہم وہ جو پنجابی میں، وہ میرا بھائی کسی ساتھ والے گھر سے اٹھا کے لے آیا. بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے. اماں نے اس کو لیا اور ساتھ والے گھر میں گئیں اور کہا میرے بیٹے نے بہت غلطی کی. اور بیٹا بھی 7-8 سال کا، 9 سال کا تقریباً. اور اس سے کہا معافی مانگ. اس بیچارے نے ایسے چھوٹے سے ہاتھوں سے معافی مانگی. اللہ اکبر. پھر ایک واقعہ سناتی تھی. ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، تو آخری وقت میں جب تختہ دار میں اس کو پھندے کا وقت تھا، تو اس سے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش؟ تو اس نے کہا اماں سے میری ملاقات کرا دے. بوڑھی اماں ہانپتی کامتی آئی، تو اس نے کہا اماں کے کان میں نے بات کہنی ہے. تو کان میں کہتے اس نے اماں کا کان منہ میں لے لیا، اتنا کاٹا کہ کان منہ میں آ گیا. اماں خونم خون ہو گئی.